جی تو اشفاق احمد پھر اس ادارے میں اردو بورڈ کا جو ادارہ تھا سائنس بورڈ کا اس میں کچھ عرصے تک انہوں نے کام کیا ہے. اشفاق احمد کچھ عرصے تک وفاقی وزیر تعلیم بھی خدمات انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ اشفاق احمد نے زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا. تصنیف کسے کہتے ہیں جی؟ تصنیف کہتے ہیں کسی ایک کتاب کو کوئی ایک مصنف لکھے، چاہے وہ کتاب تحقیقی ہو چاہے وہ کتاب تخلیقی ہو. ٹھیک ہے، تحقیق کر کے لکھے یا تخلیق کر کے لکھے، لیکن ایک شخص اگر کوئی ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مصنف ہوتا ہے. وہ اس کی تصنیف ہوتی ہے، خود لکھی ہوئی چیز کو. ٹھیک ہے. اور تالیف کیا ہوتا ہے؟ تالیف ابھی آپ کے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی ہوئی ہے نا، یہ تصنیف نہیں ہے، یہ تالیف ہے. تالیف کیسے ہے یہ؟ یعنی کہ کئی ایک مصنفین، کئی ایک شعراء، کئی ایک گرامر کے تنقید نگار، تحقیق نگار، ان سب کی چیزوں کو، مواد کو اٹھایا ہے کسی شخص نے اور اٹھا کر اس کو ایک کتابی شکل دے دی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے پاس دیکھیں تقریباً 17 آپ کے چیپٹر ہیں اس میں، کتاب میں سبق آپ کے 17 ہیں، اسی حساب سے 7 نظمیں ہیں اور 8 غزلیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مختلف مصنفین کی ہے نا، لیکن ایک کتاب میں جمع ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ تالیف ہوئی. اور یہ تالیف آپ کے پاس ابھی موجود ہے. تو یہ تالیف بھی لکھتے تھے. اس کے علاوہ کہتا ہے جی کہ ان کی کہانیاں جو انہوں نے لکھی تھی وہ ماہ نامہ پھول میں شائع ہوتی رہیں. انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سینکڑوں ڈرامے لکھے. ان کے اہم موضوعات ادب، فلسفہ، نفسیات اور صوفیزم رہے ہیں. ادب کیا ہے جی؟ ادب ابھی جیسے ہم لوگ دیکھیں بہت سارے ڈرامے ہیں، بہت سارے غزلیں ہیں، بہت ساری نظمیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، سمجھ نہیں آئی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی بھی چیز کو، جیسے ابھی آپ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، اکثر ڈرامے سبق کا موضوع ہوتے ہیں، آپ کو سبق دے رہے ہوتے ہیں بھئی کس طرح معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں پھر ہم سوال اٹھاتے ہیں نا، جیسے اکثر مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں، لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کیا کہا تھا، اکثر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ غزلیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں غزلیں کیوں پڑھا رہے ہیں آپ لوگ. اسی طرح کئی ایک ڈراموں کا بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں تو اس ڈرامے کا کیا مقصد ہے، بھئی اس کی سمجھ نہیں آئی. تو وہ ادب کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو ابھی آپ لوگ غزلیں پڑھ رہے ہو، یہ ساری ادب کے زمرے میں آتی ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ بھی ایسی جو ہے تو شاعری شروع کر دو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. نہیں، ہمارا دم نہیں نکلتا کسی خواہش پہ. لیکن یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسی غزلیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کا مقصد ادب ہوتا ہے. اور ادب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آنے والی نسل کے لیے ایک ذخیرہ الفاظ جمع کرنا. آنے والی نسل کو ایک، جیسے غزل کی اگر شکل ہے تو غزل کی شکل میں ہم آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ ذخیرہ الفاظ دے رہے ہیں، ہم ان کو ٹون دے رہے ہیں، ہم ان کو وزن دے رہے ہیں، ہم ان کو علم بیان دے رہے ہیں، ہم ان کو علم بدیع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک غزل میں ہم ان کو کتنا کچھ دے رہے ہیں. اسی طرح آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراموں میں آپ پھر سوال کرتے ہیں بھئی یہ بے مقصد ڈرامہ تھا، اس میں کیا تھا جی؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ادب ہوتا ہے. اس میں ادب ہوتا ہے. اس کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں اردو پڑھنا، اردو بولنا سیکھیں گے. اس میں آج ہم 2021-22 میں جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آج ہم ڈرامہ بنا رہے ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں بے مقصد تھا جی. کچھ نہیں. جب ہم 2021 میں آج ہم بنا رہے ہیں نا، جب ایک صدی بعد یہی ڈرامہ جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ 2021 میں لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے. آنے والی نسل جو ہے ان کے پاس یہ ذخیرہ الفاظ موجود ہوگا. ان کو اس وقت اردو پڑھنی اور بولنی ہی آئے گی جب وہ یہ ڈرامہ دیکھیں گے جس کو آج ہم بے مقصد کہہ رہے ہیں. لیکن آنے والی نسل اس سے اردو سیکھے گی. ادب کے لیے اس ڈرامے نے کام کر دیا. آپ کے لیے کچھ نہ ہوا، بے مقصد ہوا، لیکن ادب میں اس نے بڑا کام کر دیا. ٹھیک ہے. غزل آپ کے لیے بے مقصد ہے لیکن آنے والی نسل اس میں سے علم بیان پڑھے گی، علم بدیع پڑھے گی، وزن پڑھے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آنے والی نسل کو کام دیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ادب ہوتا ہے. پھر ہے جی فلسفہ. فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ عقلی بات کرنا، عقلی دلیل پیش کرنا فلسفہ ہے. آپ کے پاس عقلی بات ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں ہم نے عقلی نہیں ہے، جیسے آگ.
آگ کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ جلاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جلے ہوئے ہیں پہلے اس سے، ہم نے آگ کو ہاتھ لگا کے ہم نے اپنا ہاتھ جلایا ہوا ہے اس لیے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اچانک ہماری زندگی میں رونما ہو جاتی ہیں اور ہم اس کے لیے فوراً فیصلہ کرتے ہیں، نہیں جی ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، وہ ہمیں عقل سے بات آتی ہے، اور عقل ہمیں کب آتی ہے؟ تجربوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ فلسفہ، ٹھیک ہے۔ پھر نفسیات ہے۔ نفسیات کیا ہے جی؟ ہر شخص کی نفسیات اپنی ہے، ہر شخص کی نفسیات الگ ہے۔ جیسے اسی کلاس میں، ایک ہی کلاس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں بھی ہوتی ہوں، تو ہم سب کی نفسیات سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس کو میں کیا ہوتا ہے جی، کسی بھی ایک چیز کو جب ہم پیش کرتے ہیں اس کلاس میں، تو اس میں سے آپ سب لوگ ایک ہی نظر سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، سب کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، سب کی الگ الگ نظر ہوتی ہے، سب کا الگ الگ خیال ہوتا ہے، سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، میری اپنی رائے ہوتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نفسیات ہے، ٹھیک ہے، نفسیات ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انسانی نفسیات کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر کہتا ہے جی صوفیزم بھی رہے ہیں، یعنی کہ صوفیزم کیا؟ صوفیزم، انہوں نے صوفیانہ کلام بھی پیش کیا ہے، انہوں نے صوفیانہ کلام پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے صوفیانہ کلام؟ جس میں تصوف پیش کیا جائے، ایسا کلام جس میں تصوف کو پیش کیا جائے وہ صوفیانہ کلام ہوتا ہے۔ یعنی کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، جب وہ وجد میں ہوتے ہیں، جب وہ اپنی موج میں ہوتے ہیں، تو وہ جو نعت پڑھتے ہیں یا وہ جو کلام پڑھتے ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ صوفیزم ہوتا ہے، صوفیانہ کلام ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصوف پایا جاتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے لو لگانا تصوف کہلاتا ہے۔ پھر ایسی کیفیت میں آپ جو بھی کہیں گے وہ صوفیزم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے جی کہ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسانی دوستی کی ترویج کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں بے حد مقبول رہے، ٹھیک ہے۔ انسانی جذبات و احساسات، انسانی جذبات و احساسات کیا ہے؟ انسانی جذبات، ہم انسان معاشرے میں جب زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ الگ الگ طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی محلے میں ہم ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں دال پک رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں ساگ پک رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں گوشت پک رہا ہوتا ہے، کوئی ہوٹل میں جا کے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے دعوت پہ چلا جاتا ہے۔ سب کا شام کو کھانا کھاتے ہیں لیکن مختلف کھاتے ہیں، سب کے گھر مختلف ہیں، سب کے گھروں میں فرنیچر مختلف ہیں، سب کے کپڑے مختلف ہیں، ہم لوگوں کی اسی طرح سوچ مختلف ہے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ ادب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ادب میں زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں جی کہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ بڑے بال شال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لمبا چوڑا جو ہے 6 فٹ اس کا قد ہوتا ہے، وہ بریف کیس لے کے ٹائی سوٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے، وہ چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ آفس جاتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم صبح محلے سے جب نکلتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ بیلچہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ سلیپر میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ گاڑیوں میں سوزوکیوں میں لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے کیری میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر کی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں نفسیات الگ الگ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی طرح جب نفسیات الگ ہے، اسی طرح ہمارے احساسات الگ ہیں، اسی طرح ہمارے جذبات بھی الگ ہیں۔ تو انہوں نے ہر انسان کو اس کے جذبات، احساسات اور نفسیات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کی کہ یہ سامعین اور قارئین میں مقبول رہے۔ اب سامعین اور قارئین کون ہیں جی؟ سامعین سننے والا، قارئین پڑھنے والا، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ یا تو آپ سنیں گے ریڈیو کے ذریعے، یا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قارئین ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کتابیں تصنیف ہیں، تصنیف ہم ان کی دیکھتے ہیں ذرا۔ ان کی تصنیف جو ہیں بڑی ہی بہترین تصنیف ہے، اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے ان کی تصنیف، اور جس کے پاس اگر ان کی ساری تصنیف موجود ہیں تو میں کہتی ہوں وہ انسان جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند، سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اگر اس کے پاس یہ ساری کتابیں موجود ہیں تو۔ ان میں سے میرے پاس تو 3-4 ہی ہیں، باقی 1-2 دوستوں نے مانگ کر ادھر ادھر ہوگی۔ دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں جی۔ سب سے پہلے زاویہ ان کا آپ نے شاید اگر دلچسپی ہے اردو ادب سے تو دیکھا ہوگا، ان کے ایک ٹی وی شو تھا، ٹاک شو کے طرح کا ان کا شو تھا، زاویہ کے نام سے ہی مشہور تھا، جس میں انہوں نے کس چیز کو بیان کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ اور نفسیات کو،
فلسفہ اور نفسیات کو بیان کرتے تھے۔ یہ کسی بھی ایک بات سے لے کے نا ایک وہ وہاں پہ واقعہ پورا بیان کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے بابا جی نے کہا ہے۔ وہ بابا جی کوئی بابا جی نہیں تھا، وہ یہ خود ہی تھے، اپنی ہی عقلی بات کو یہ کسی فرضی بابا جی کے نام سے یہ بیان کرتے تھے۔ اور پھر وہاں پہ انہوں نے انسانی نفسیات کو بھی بیان کیا اس کے ذریعے، اور یہ سارا ان کی کتاب زاویہ میں موجود ہے، یہ جو کہ بعد میں ٹی وی پر بھی چلا تھا۔ پھر ان کا ہے جی ایک محبت 100 افسانے، یہ ان کے افسانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف افسانے کیا ہوتے ہیں؟ مختصر کہانی، ایسی کہانی جس کو آپ بیٹھ کر ایک ہی نشست میں ختم کریں، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ ہو، اور چائے کا کپ ختم ہوتے ہی آپ کی وہ کہانی بھی ختم ہو جائے، تو وہ آپ کا افسانہ ہے۔ اور افسانہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی بھی معاشرے کے کسی بھی پہلو پر بات کی جائے، معاشرے کی کسی برائی اچھائی کو بیان کیا جائے، وہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ افسانہ ہے۔ پھر گڈریا ہے ان کا، من چلے کا سودا ہے، حیرت کدا ہے، سفر در سفر ہے، طوطا کہانی ہے، ایک محبت 100 ڈرامے وغیرہ، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ ابھی ان کی آپ کے سامنے جو واضح شکل میں جو کتاب آپ کو دکھائی ہے انہوں نے، وہ حیرت کدا ہے، تو تھوڑی سی بات میں حیرت کدا پہ کر لوں، باقی تو آپ اگر ساری کتابوں پہ کروں تو میرے خیال میں یہ تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی، اتنی بہترین کتابیں ان کی۔ تو حیرت کدا نمایاں کی ہے تو تھوڑا سا ہم اس پہ کر لیتے ہیں بات۔ حیرت کدا ان کی جو کتاب ہے یہ ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز گم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی ایک پن گم ہو جاتی ہے آپ سے، وہ آپ نے اپنے سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں رکھی ہے اور آپ سے وہ گم ہو گئی ہے، اب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ آپ جب اپنے اس ڈرا کو کھولتے ہو اور اس میں سے آپ اس کو ڈھونڈنے لگتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی پن، ایک سیفٹی پین ہی سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا وہ سیفٹی پین اس وقت وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، وہ آپ کو حیرت کدا میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا سیفٹی پین ہے جو آپ نے رکھا اور آپ سے گم ہو گیا، اور آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ نے ایک دراز ہے وہ کھولی ہے اور اس میں سے آپ کے سامنے ہزاروں قیمتی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ نے سال پہلے، 5 دن پہلے، 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے آپ نے رکھی تھی، اور وہ چیزیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی اہم ہیں، اور آپ اس وقت وہ آپ کو ملی ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت اگر نہیں ہے تو آپ ان کو بے معنی سمجھ کے نیچے پھینکتے جا رہے ہوتے ہو، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اٹھا کے وہ چیز نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی وہ سیفٹی پین، وہ ایک جو جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، وہ جب کھو جائے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے وہ آپ کو شاید 2 روپے میں میرے خیال میں 2 ملتی ہیں کہ 1 ملتی ہے، تو ویسے آپ اس کی اگر قیمت کو دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو ضرورت ہو اور وہ آپ سے گم ہو جائے تو وہ کتنی قیمتی ہے، آپ کو حیرت کدا یہ کتاب بتائے گی۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بھی ان کی پڑھیں، ان کی کتابیں بڑی ہی بہترین ہیں، بڑی ہی بہترین کتابیں ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھنے والا میرے خیال میں آج کل کے انسانوں میں سے بہت کم ہی کوئی ہے اگر جو ان کی کتابیں پڑھتا ہو، تو ضرور پڑھیں۔ انسانی زندگی کی بہترین کتابیں ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آگے زندگی میں کام بھی آئیں گی۔ تو محسن محلہ میں ان کا سبق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ان کا تعارف جو کہ ختم ہوا، اس کے سبق کی طرف ابھی ہم جائیں گے، تو سبق بعد میں دیکھیں گے۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔